فواد چودھری صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کراچی بھی گئے ہیں، پریس کانفرنس بھی ایک کی ہے اور بڑی تشویشناک صورتحال بتائی ہے۔ چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ جو فگرز اب آپ نے بتا دی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آکسیجن کی شارٹیج ہو رہی ہے، اتنے پرسنٹ بیڈ آکیوپنسی ہے ہاسپٹلز کے اندر، ہمارے ریسورسز لمیٹڈ ہیں، ایک ڈینجر بتایا، فوج طلب کر لی، یہ سب تمام چیزیں، لیکن جو ہفتے بعد آپ لوگ کہہ رہے ہیں اگر سچویشن نہ سنبھلی تو کیا یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہفتہ 10 دن اگر لوگوں نے احتیاط نہ کی تو ہماری جو اینالائز کر رہے ہیں لوگ، اینالسٹ وہ جو میررنگ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی بھی خدا نخواستہ انڈیا جیسی سچویشن ہو جائے گی؟ دیکھیے عادل، جس طرح سے میں نے اپنی پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ اس وقت بھی اگر ہم نے ایک سال پہلے اپنی جو ہیلتھ سیکٹر ہے اس کو ایکسپینشن ہم نے نہ کی ہوتی تو آج بھی ہماری صورتحال ہندوستان جیسی ہو سکتی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ایک سال پہلے جو اپنے اقدامات شروع کیے اس کے نتیجے میں ہم ابھی تک جو ہے وہ اس وبا مقابلہ کامیابی سے کر رہے ہیں۔ ہم نے جب 26 فروری کو پہلا کرونا کیس آیا تھا تو ہم تو اپنا کچھ بھی نہ کچھ بنا رہے تھے، نہ ہی ہماری کیپیسٹیز تھی، تو ایک بڑی زبردست ایفرٹ پاکستان نے کی اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر ہیلتھ فیسلٹیز ایکسٹینڈ ہوئیں، ہم نے اپنی چیزیں بنانا شروع کر دیں اور آج ہمارے ہاں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے۔ لیکن اب ایشو یہ ہے کہ ہمارا جو کرونا کیسز کی جو شرح ہے وہ تقریباً 11.34% پہ ابھی بڑھ رہی ہے۔ اگر یہ بڑھ کے 15% پہ ہو گئی تو پھر جو ایگزسٹنگ ریسورسز ہیں ہمارے وہ شارٹ ہو جائیں گے، ان کے اوپر اتنا بوجھ آ جائے گا کہ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، اور اس میں جو سب سے بڑی سکیئر ہے وہ آکسیجن کا ہے، جو کہ اس وقت ہم 90% کی کیپیسٹی کے اوپر چل رہے ہیں، اور ہماری جو اس وقت منسٹری آف انڈسٹریز ہے انہوں نے اپنی تمام جو چھٹیاں ہیں وہ منسوخ کر کے ابھی رات کو 9 بجے انہوں نے وہ میٹنگ کر رہے ہیں اپنی منسٹری میں، سیکٹری انڈسٹریز جو ہیں وہ میٹنگ لے رہے ہیں، اور ہم اپنی جو کیپیسٹی ہے آکسیجن بنانے کی وہ 90% تھی، اس کو ہم نے 100% کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت انڈسٹریل یوز میں آ رہی تھی آکسیجن اس کو بھی ہم نے ڈائیورٹ کر دیا ہے ہیلتھ سائٹ کے اوپر، اور ابھی تک تو الحمدللہ ہماری ضروریات پوری ہو رہی ہیں، لیکن اگر یہ معاملہ بڑھ جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارے لیے جو ہے وہ ایک پرابلم آئے گی، اور اسی لیے ہم تمام جو شہری ہیں ان کو بار بار یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ احتیاط کریں، کیونکہ احتیاط کے علاوہ شارٹ ٹرم میں اس کا کوئی اور سلوشن ہے نہیں۔ ٹھیک، لیکن جب آپ لوگ اگر کوئی ڈینجر دیکھ رہے ہیں اور لاک ڈاؤن کی طرف جا سکتے ہیں تو یہ فیصلہ ابھی کیوں نہیں کیا جا رہا کہ لاک ڈاؤن کر دیا جائے اگر واقعی وہ اسپائک آنے والی ہے یا آ سکتی ہے، کیونکہ لوگ تو ہمارے یہاں کیئر نہیں کر رہے، احتیاط نہیں کر رہے، تو اس آپشن پہ ابھی کیوں نہیں آپ کی گورنمنٹ جا رہی کہ کچھ دنوں کے لیے لاک ڈاؤن کر دیا جائے اچھا، اور اس کے بعد دوبارہ سے جو ہے وہ آبزرو کیا جائے سچویشن؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، اس کے اوپر بڑی بحث رہی کل۔ مسئلہ جو ہے ہمارا یہ ہے کہ اگر ہم مکمل لاک ڈاؤن کر دیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے جو ناردرن پاکستان ہے، یعنی جو خیبر پختونخوا ہے، گلگت بلتستان ہے، اگر ہم آج لاک ڈاؤن کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر تیل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، ہماری جو امپورٹ ایکسپورٹس ہیں، جو آرڈرز ہمارے ہیں وہ بری طرح افیکٹ ہوں گے، ہم ٹرانسپورٹس جو ہیں وہ نہیں چلا پائیں گے، ہماری جو فوڈ سپلائی چینز ہیں وہ بری طرح متاثر ہوں گی، وہ آگے ہمارے ہاں شارٹیجز ہو جائیں گی آٹے کی اور چینی کی اور باقی چیزوں کی، اور اوپر سے رمضان ہے، لہٰذا اس کو ایک لاک ڈاؤن کو بہت تفصیل سے اس کی مائنیوٹ ڈیٹیلز طے کرنے کی ضرورت ہے، اور کل این سی او میں جب یہ بات ہوئی تو اس میں پرائم منسٹر صاحب نے اب یہ ٹاسک دیا ہے اسد عمر صاحب کو اور این سی او سی کو کہ وہ ایک بڑی ڈیٹیلڈ پلان تیار کریں کہ لاک ڈاؤن جب ہوگا تو اس کے بعد یہ جو ساری معاملات ہیں ان کو ہم نے کیسے دیکھنا ہے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک، انہیں کیسے کاؤنٹر کیا جائے گا یہ بھی ٹھیک ہے، یعنی اسٹریٹجی یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی طرف جانے سے پہلے تیاری پوری کی جائے تاکہ ان ہفتہ 10 دن 5 دن کا جو لاک ڈاؤن ہے اس میں لوگوں کے پاس وہ ریسورسز ہوں جس کے تحت وہ اپنا کچھ نظام چلا سکے۔ اب ذرا چوہدری صاحب ایک اور معاملہ ہے، پرائم منسٹر نے تو بہت ایک اچھی ٹویٹ کی ہے، ہندوستانی عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے، بھارت کی طرف سے جو ہے وہ ابھی تک اس طریقے کا رسپانس ہمیں نہیں ملا ہے جس طریقے سے گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ تعلقات بہتری کی طرف جائیں، لیکن یہ بتائیے کہ پچھلے دنوں جب ٹریڈ کی بات کی گئی تھی
کہ ٹریڈ کے لیے انیشیٹو لیا گیا تھا اور وہ ایک دم ریورس کر لیا گیا تھا. یہ تو دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر ہونا شاید اس ریجن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہم دونوں ملکوں کی بات بھی نہ کریں, کیونکہ ان دونوں ملکوں کی وجہ سے ظاہر ہے پورے ریجن کے اندر اکانومی اس طریقے سے گرو نہیں کر رہی جس طریقے سے دنیا کے دیگر ریجنز میں کر رہی ہے. تو کیا وجہ تھی, ریورس کیوں لگا, وہاں سے کچھ ہوا, ہم کیا آپ کی گورنمنٹ کو کیوں یہ فیل ہوا کہ یہ ڈیسیجن ریورس ہونا چاہیے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیراعظم صاحب کی ٹویٹ کا تو تعلقات سے کوئی زیادہ وہ اس طرح نہیں ہے کہ ان کی پیورلی ایک انسانیت کے اوپر, ہیومینٹیرین گراؤنڈز کے اوپر جو تھی وہ ان کی بات تھی. اور ظاہر ہے کہ جو ہندوستان کے عوام ہیں ان سے تو ہماری لڑائی نہیں ہے, ان سے تو ہمارا ایک صدیوں کا رشتہ اور تعلق ہے. ہندوستان کے عوام سے لڑائی نہیں ہے. ایک خاص ایکسٹریمسٹ طبقہ جو کہ ہندوستان کی طرف ہے اور جس نے وہاں پر ایک مسلمانوں کی اور بالخصوص اور اقلیتوں کی بالعموم زندگیوں کو اجیرن بنایا ہوا ہے, وہ ہمارے اختلافات کی بنیاد ہے. اور پھر جو کشمیر کے اوپر جو پالیسیز ہیں خصوصاً موجودہ حکومت کی, ان کو لے کے ہمارا اختلاف ہے. بھارت کے عوام کے ساتھ تو ظاہر ہے. لیکن سر آپ لوگوں نے ایک انیشیٹو تو لیا تھا نا, ٹریڈ کا ایک انیشیٹو تو لیا تھا, وہ کیوں ریورس کیا ہے؟ جی ادھر بھی میں آ رہا ہوں, تو جہاں تک کہ وبا کا تعلق ہے تو یہ تو ایک انسانیت کے ناطے وزیراعظم صاحب کا بھی اور پھر فارن منسٹر صاحب کا بھی اور پھر میرا بھی, یہ تو ایک ہماری ایک پالیسی ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم جو ہیں وہ سب سے پہلے تو انسان ہیں, اور وہ جو رشتہ ہے وہ بھی سب سے ایک انسانیت کا رشتہ جو ہے وہ سب سے اہم اور محترم رشتہ ہے, اور اس کو ہمیں جو ہے وہ اس کو ایڈہیئر کرنا ہے, اس کو ہمیں خیال کرنا ہے. اب جہاں تک ٹریڈ کا تعلق ہے, کوئی شبہ ہی نہیں جو آپ بات کر رہے ہیں, اگر پاکستان کی اور بھارت کی تجارت ہوگی تو اس کے نتیجے یہ گیم چینجر ہوگا اس ریجن کے لیے, اور بہت زیادہ اس سے فائدہ ہو سکتا ہے پاکستان کو بھی اور ہندوستان کو بھی. لیکن اس ٹریڈ کے نتیجے میں جو ہمارے کشمیری عوام ہیں یا جو ہمارے مسلمان ہیں, ان کو یہ تو نہیں لگنا چاہیے نا کہ ہم نے ان کی جو زخم ہیں ان کو ہم بھول گئے ہیں, اور ہم جو ٹریڈ کر رہے ہیں ہندوستان کے ساتھ ہم ان کی جو اہمیت ہے اس کو نظر انداز کر کے کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہندوستان بھی ایسے اقدامات کرے جس کے نتیجے میں ہمارے جو وہاں کے مسلمان ہیں, کشمیری ہیں, ان کو یہ لگے کہ ان کی جو اہمیت ہے وہ برقرار ہے, اور پاکستان قطعی طور کے اوپر اپنے ہمارے جو کشمیری مسلمان بھائی ہیں اور اس کے بعد بھی جو مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ جس طریقے سے ہو رہا ہے اس کو نظر انداز کر کے تو آگے نہیں بڑھا جا سکتا. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus kiel ze EDN reznach Disney World zus par an.